لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات فضان محترم گفتگو ہماری علامات ظہور امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے شروع ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ یہ ہمارا آخری سلسلے گفتگو ہے. بات کو سمیٹنا بھی ہے اور یقیناً وہ روایت مکمل نہیں ہو پائے گی. جتنے نکات میں آپ کی خدمت میں آج پیش کر سکا وہ اس وقت کی مناسبت سے پیش کر دیے جائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو جو احادیث ہم نے کہیں اپنے سنی پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہمیں دین آل محمد کو سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور پروردگار ہمیں اس راہ پہ لگا دے کہ جس راہ سے تو اور تیری حجت اور تمام معصومین راضی ہوں. پروردگار ایسی راہ پر ہم سب کو ہماری اولاد کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرما. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد. فضان محترم سورہ ہود کی 86ویں آیت آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جاتی رہی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم صاحبان ایمان ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. اب یہ بقیہ جیسے کہ قرآن کی ترتیب آیات کے اعتبار سے بیان ہو تو وہ حلال کہ جو پروردگار عالم تمہیں عطا کرتا ہے چاہے تمہیں کم نظر آ رہا ہو وہی سب سے بہتر وہی سب سے پائیدار اور وہی سب سے زیادہ نفع بخش ہے. اور جس روایت کی بنیاد پر ہم ذکر کر رہے تھے کہ امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعتبار سے اس لقب کو بھی ذکر کیا گیا کہ امام کا لقب ہے بقیت اللہ اور اس آیت مبارکہ کو تطبیق کی گئی کہ وہ سب سے بہتر ہیں تمہارے لیے اگر تم صاحب ایمان ہو. گفتگو ہم نے مسلسل 4 دنوں میں جو آپ کی خدمت میں عرض کی یہاں تک پہنچی تھی کہ جو ہر انسان دیکھ رہا ہے اس زمانے کے اعتبار سے دین کی بنیادیں اور دین کے ان معارف کے اعتبار سے ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو ایسی کم سے کم اسٹرانگ پوزیشن پر لے آئے کہ جہاں پر اس کے لیے اپنے اور اپنے خاندان کو سیف کرنا آسان ہو. اور اسی ایک بنیادی ترین نقطے پر ہم ساری ان علامات کو اور ان تمام روایات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جو سارے کے سارے کچھ ایسے تھے کہ جو جزئی اعتبار سے کیفیت کو بیان کر رہے تھے, کچھ ایسے تھے جو انڈیکیٹرز تھے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ معاشرہ کس ڈائریکشن میں جائے گا
اس ڈائریکشن کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے اپنے آپ کو جس طریقے سے رسول اہل بیت نے بیان کیا اگر نہیں بچایا تو یقینی طور پر خسارہ و نقصان کے راستے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں پائیں گے، اور وہ راستے کہاں سے نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ خطبات میں نے آپ کی خدمت میں روایات کی صورت میں پیش کی۔ میں آج چونکہ آخری گفتگو ہے ہلکا پھلکا ریویو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آج کی گفتگو بھی سمجھنا بہت آسان ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ مشکلات زمانہ دین کی ابتدا جہاں سے ہوئی تھی، خود روایت کہتی ہے کہ جیسے دین آیا تھا اجنبی تھا، ختم ہوگا، جب آخری زمانہ آئے گا تو پھر اجنبی بن جائے گا۔ یعنی صحیح چیز، حقیقت یا پیغام پروردگار یہ شروع میں بھی ایسا ہی تھا کہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے تھے، ایک زمانہ آئے گا جب دوبارہ یہی کیفیت ہونے والی ہے۔ بس اس درمیان میں جو اس زمانے کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ نشانیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گے، ہم ان علامات کو بیان کر رہے تھے، اور ان علامات کے اندر جیسا کہ حضرت ابو ذر کے ان روایات کے جملوں میں بیان ہوا کہ کس طرح سے زمانہ بدلے گا، کیسے زمانے کی کیفیتیں ایک ایک کر کے بدلیں گی۔ پھر مولا کائنات کا خطبہ اجمع جس میں سے چند جملے پیش کیے کہ کیسے رویے بدلیں گے، کیسے رشتہ داریاں الٹ ہو جائیں گی، جن رشتہ داریوں کو اور جن باتوں کو ہم مثال کے طور پر آج بھی اس وقت بھی ہم محاورتاً جن چیزوں کو، جن رشتہ داریوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مذہب و دین سے ہٹ کر بھی انسانیت کی بقا ہے، مولا فرماتے یہ بھی الٹ جائے گا۔ نہ بھائی بھائی کا ساتھ دے گا، بیٹا باپ کو عاق کر دے گا، ماں بیٹی کا مذاق اڑائے گی، اور اسی طریقے سے سلسلے بڑھتے چلے گئے۔ پھر ہم نے ایک چیز جس پہ 2 دن 3 دن سے فوکس کیا ہوا، وہ مولا کائنات کا جملہ تھا جو اس خطبے میں بھی تھا اور دیگر روایات کے اندر جو ہم آج بلکہ کل سے ہم نے شروع کی تھی، پرسوں ابتدا کی تھی، خود جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ تھا، حمران ابن اعین کی روایت، جس میں ہم نے مسلسل چند چیزیں 11 تک ہم پہنچ گئے تھے، آج جتنی ممکن ہو سکے، ظاہر 120 ہیں، ممکن تو نہیں ہوگا مکمل کرنا، لیکن جہاں تک بیان ہو سکے۔ لیکن اس ترتیب میں جہاں ہم نے بات کا آغاز کیا تھا تو یہاں پہنچے تھے کہ کیفیتیں ایسے بدلیں گی کہ زمانہ کروٹ لے گا، اور نہ فقط یہ کہ جس آج کل کے اعتبار سے، ریالٹی کے اعتبار سے ہم جس ایک ریسورس پر آج بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ جس سے ہم دین لیتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، دین کو فالو کرنے کے لیے وہ ایک ہم نے راستہ، باقی سب خود اپنے اوپر بند کر کے رکھے ہیں، نہیں بند کر کے رکھے ہیں کہ ہم ایک صرف ممبر کو اپنا ایک راستہ بنائے ہوئے ہیں کہ جس ممبر سے ہم دین لے رہے ہیں۔ ہم نے کتاب پڑھنا چھوڑ دی، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، حدیث سے سمجھنا چھوڑ دیا، رجوع کرنا چھوڑ دیا، ان علماء کے گھر جا کر بات کرنا چھوڑ دی کہ جن سے دین مل سکتا تھا، سوائے ممبر و مجلس کے ہم نے سب باقی چیزیں چھوڑی۔ اس لیے اس جملے کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا تھا، جہاں 2 لفظ الگ الگ استعمال ہوئے، خطرناک لفظ تھے، ایک فقہا کا لفظ استعمال ہوا، ایک علماء کا لفظ استعمال ہوا۔ ایک صنف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں تو ذرا تصور کریں کہ اگر یہ صنف علماء کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ اگر مثال کے طور پہ حق و حقیقت کو چھپا کر تمہارے سامنے کچھ اور پیش کرنا شروع ہو جائیں، تو مولا کائنات یہ انڈیکیٹرز فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایک جگہ پہ اس طرح سے ٹکے رہے تو مسائل و مشکلات کا انبار پیدا ہوگا۔ اور پھر ہم نے چھٹے امام کی روایت کا آغاز کیا تھا کہ دیکھو زمانہ کس انداز سے بدلے گا، وہ انڈیکیٹرز آپ کے سامنے 11 نکات کی حد تک آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج میں 12ویں نکتے سے آغاز کر رہا ہوں، ان چیزوں کو نہیں ریپیٹ کر رہا۔ 12ویں نکتے کے اندر اب وہ چیزیں کہ جو معاشرے کے اندر پیدا ہوں گی، جملہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ فسق اور فجور، بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے نا، میں نے یہ 2-3 مرتبہ لفظ استعمال کیا کہ جو آخری زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا جب ظہور قائم ہونے والا ہے، تو فرمایا وہ قائم ظہور کریں گے تب تو عدل و انصاف سے بھریں گے، لیکن کس معاشرے کو؟ اس معاشرے کو بھریں گے جو ظلم اور جور سے بھر چکا ہوگا۔ اب وہ ظلم و جور کیا ہے؟
صرف قتل، صرف ڈاکہ، صرف چوری یہ ظلم تھا یا کچھ اور بھی ظلم ہے؟ یہ مظالم کی ایک پوری فہرست ہے کہ جو سمجھنی پڑے گی کہ یہ مظالم بھی معاشرے میں پیدا ہونے والی ان برائیوں سے جنم لے رہے ہیں، اور یہ بیہیویئرز ہیں کہ جو آہستہ آہستہ ہمیں اس دہانے پر لے جا رہے ہیں کہ جس کو ہم ابھی تو سمجھ ہی نہیں رہے۔ بعض اوقات یہ ہو رہا ہے، چند جملے بیان ہوں گے کہ جس کو آج برائی ہی نہیں سمجھا جا رہا، ہم اسے ایسے اگنور کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کیا، جسے جو کرنا ہے کرے، ہمیں کیا، جو ہوتا ہے ہو۔ اور یہ کئی چیزوں کے بارے میں جب بیہیویئر سے آ گئے، اب یہ جملہ سنیے، مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جب تم یہ دیکھو کہ فسق اور فجور کی تعریف ہو رہی ہے، فسق اور فجور آسان الفاظ میں کھلی برائیاں، جہاں کھلا گناہ ہو رہا ہو، جب کھلے عام گناہ ہو رہا ہو اور اس گناہ کی لوگ تعریف کر رہے ہیں، واہ کیا بات ہے۔ یہ تعریف کب ہوگی؟ عام طور پر سمجھنے کے لیے ایک آسان ترین جملہ یہ ہو سکتا ہے، میں نے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ بچے کو پہلی مرتبہ اگر وہ کسی بزرگ کی توہین کرتا ہے، اگر کوئی اپنا بڑا، اس کا جو بھی ماں ہے، باپ ہے، چچا ہے، بڑا بھائی ہے، کوئی نہیں روکتا، کیا ہوتا؟ اگلی دفعہ اسے جرأت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسری مرتبہ اس سے سخت کام کرتا ہے۔ اگر پہلی دفعہ نہیں روکا، یہ بڑے کی بات آ گئی۔ ایک دفعہ اس نے گالی دی، آپ نے نہیں روکا، یا آپ نے کہیں اس کو مذاق میں اگنور کر دیا، وہ اگلی دفعہ گالی دینے میں کبھی نہیں جھجکے گا۔ اسے یہ پتا چل گیا کہ میرے باپ کو کوئی اثر نہیں ہوا، اسے یہ پتا چل گیا کہ میں نے گالی دی، معاشرے میں بیٹھے ہوئے محلے کے بزرگوں نے مجھے کسی نے کچھ نہیں روکا، کسی نے کچھ نہیں ٹوکا، وہ آئندہ ایک نہیں 4 گالیاں دے گا۔ بس جب فسق و فجور کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ فسق و فجور کی تعریف ہوگی، تو جب یہ تعریف یعنی ایک عمومی صورتحال بن جائے نا، اب وہ عمومی صورتحال بنے گی کیسے؟ جب پہلی دفعہ کوئی خرافات آ رہی ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ خرافات کو سپورٹ دیتے 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 پہلے 4 لوگ تھے، پھر 6 ہوئے، پھر 10 ہوئے، پھر 15 ہوئے، وہ بڑھتا بڑھتا 100 200 500 لوگوں تک پہنچا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب 500 لوگوں کی ہمت ایسی بڑھ گئی ہے کہ صحیح بولنے والا بولے بھی تو اس کی کوئی سنتا نہیں ہے۔ ابھی جملہ آئے گا کہ جب مومن بولے گا نا، بلکہ کل بھی ایک جملہ آیا تھا، اس کی وضاحت ایک اور جملے میں آئے گی، جب مومن بولے گا نا، اس کی سنے گا کوئی نہیں، اس کی بات کا اثر ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب جس وقت جس کو روکنا تھا نہیں روکا، اب بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اب بولنے کا بھی فائدہ ختم ہو جائے گا۔ کہ جب فسق و فجور کی تعریف دیکھو اور یہ دیکھو کہ وہ اس پر ہنستا ہے، یعنی ایک تو گندگی ہے، فسق ہے، اوپر سے اس کے اوپر اس کا مذاق بھی ہے، یعنی بڑے دھڑلے کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہنستا ہے، کوئی اس کے قول کی تردید بھی نہیں کرتا، کسی کی ہمت نہیں کہ جو بولے کہ بھائی تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا مذاق چل رہا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی یہ بھی نہیں کرے گا۔ ہر چیز میں علامت کا تذکرہ ہو رہا تو ایک وضاحت کر دو، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ علامتوں کے اندر ایسا لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر علامت ہر سوسائٹی کے اندر، ہر گھر کے اندر جب تک پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک معاشرہ اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو رہا ہو، آہستہ 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 وہ سرایت کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے بات۔ ممکن ہے یہ وہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے کہ آج سے 10-20 سال پہلے ہم تصور کرتے ہیں، ہمیں سوچا نہ ہو، لیکن دنیا میں کہیں نہ کہیں ہونا شروع ہو گیا ہوگا، جس کا اثر ہم تک 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آج آیا۔ آج ہمارے پاس جو چیز شروع ہو رہی ہے ممکن ہے 10 سال بعد کہیں اور پیدا ہوگی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرایت کرنے والی ہیں، یہ چیزیں جو بڑھنے والی ہیں، یعنی وہ حقائق ہیں، یہ وہ ریئلٹیز ہیں کہ جن ریئلٹیز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، جن کو کوئی آنکھیں بند کر کے یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہا، ہو تو رہا ہے نا۔ یہ انسانی معاشرہ ہے آج کی اس گلوبل ورلڈ، گلوبل ویلیج والی دنیا میں، جہاں ہر ایک کی چیز دوسرے تک کتنی آسانی سے پہنچ رہی ہے۔ کتنے لوگ کسی فسق کو، کسی برائی کو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور ہم صرف اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تفریح ہو رہی ہے، اور ہم اگنور کر کے نکل جاتے ہیں۔ کوئی بولتا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چیز تھی،
یعنی یہ کیا وہ تھا کہ انسان بطور انسان بھی اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ کیا انسان کو بطور انسان بھی اس گندگی کو پالنا چاہیے؟ کتنی، یعنی میں بس ایک جملہ کہوں بات آگے بڑھے، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں سوال نہیں کر رہا آپ سے، لیکن سوچنے کا نقطہ ضرور دے رہا ہوں۔ کتنی ایسی چیزیں جو آپ میں سے ہر ایک، چھوٹا ہو یا بڑا، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھ رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، واقعا میں کہتا ہوں اگر میں ہوں بے وقوف ہوں، میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ دیکھو میں دیکھ کے تو مزے لے رہا ہوں، لیکن میں بیٹے کو نہیں بتا سکتا ہوں، بیٹی کو نہیں بتا سکتا ہوں، کوئی اور نہ دیکھے۔ یعنی وہ گندگی ایسی تھی کہ جس کو آپ دیکھ کے سمجھ رہے کہ میں مزے لوں، بس دوسرے کے پاس جائے گی تو میں بیٹی اگر میری وہ دیکھ لے تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں تو سرکار حجت سے برداشت ہو گیا؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں کیا اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل ہے؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا باپ زندہ ہوتا، آپ کی ماں دیکھ رہی ہوتی، تو کیا ماں سے برداشت ہو جاتا؟ یعنی ہم نے تو وہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والا کام کیا ہوا، اور یہ ایک نہیں ہے، آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایسی ہزاروں چیزیں ہوں گی کہ جو آپ صبح سے شام تک نظروں سے گزرتی ہوں گی۔ بس ہم بھی اگر کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے یعنی نبرد آزما ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو بندوبست نہیں کریں گے، تو یہ وہ سیلاب ہے کہ جس سیلاب کے اندر، اب لفظ سیلاب آ گیا ہے تو بہرحال ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جو اس آفت میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جس کے لیے جو ممکن ہو سکے واقعاً مدد کرنی چاہیے کہ جو بیچارے متاثرین ہیں کہ جس کا گھر بار سب کچھ ختم ہو گیا، پروردگار ان کے لیے وسائل مہیا فرمائے اور ہر ایک کی، ہر مومن ہر مومنہ کی حفاظت فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی۔ بس یہ کوئی تردید نہیں کر رہا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، یہ ایک چیز۔ بات آگے بڑھے، اب میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے بعض بچے، میں نہیں چاہ رہا کہ وہ چیزیں بہت بار وہ جملے کہوں، لیکن کلی طور پر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان 120 کے اندر جہاں تک ہم پہنچیں گے، وہاں تک بھی اس فعل سے متعلق، اس برائی سے متعلق جو میں نے کل بھی ایک جملہ استعمال کیا تھا، بار بار مختلف طریقے سے اس برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ خود جا کر دیکھیے روایت تو آپ کو اندازہ ہو، میں ابھی فی الحال نہیں بیان کر سکتا اس کو۔ جو میں نے کل ایک جملہ بیان کیا تھا وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہاں مرد مرد پر اکتفا کر رہا ہے، عورت عورت پر اکتفا کر رہی ہے، جو سمجھدار ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک نہیں۔ اس کے بعد میں جملے جو چھوڑ رہا ہوں نا، کم سے کم اس کے بعد آنے والے کنٹینیوسلی 2 پوائنٹس، اس کے بعد آنے والے بہت سارے نکات ہیں جو مختلف انداز سے اس بیماری کو، اس کیفیت کو مولا نے بیان کیا ہے کہ یہ یوں بھی ہوگا، یہاں سے بھی آئے گا، ایسے بھی ہوگا، وہ بھی رہے گا، وہ بھی رہے گا، وہ بھی رہے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ برائیاں کہاں تک جائیں گی، یہ علامتیں ہیں کہ جو چھٹے امام بیان کر رہے ہیں۔ بات آگے بڑھے، اب میں آگے بڑھ کر ایک اور نقطہ پیش کر رہا ہوں۔ جب تم یہ دیکھو کہ مدح و ثنا، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں تعریفیں، لغت کے اعتبار سے لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں، جو ہم کہتے ہیں نا یہ تو فلاں جگہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، یہ قصیدہ جو لغت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اہل بیت والی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو جو مدح و ثنا، جو تعریفیں کا تم جب یہ دیکھو نا کہ تعریفیں بہت بڑھ گئی ہیں، جس کا حق ہے تعریف کا، جسے مدح کا قابل ہے پروردگار عالم نے بنایا ہے، اور جن کی مدح ہونی چاہیے ان کی مدح تو حق بنتی ہے، لیکن اگر معاشرے کے دیگر وہ سارے اینٹیٹیز، وہ ساری چیزیں، وہ سارے ایسے لیبلز کہ جن کو بلا وجہ کی، جس کو تعریف کہا جائے، ثنا کہا جائے، مدح کہا جائے، نظمیں کہا جائے، قصیدے کہا جائے، جو بھی کہا جائے، کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ یہ بہت بڑھ گیا ہے، یہ خود ایک علامت ہے یہ آخری زمانہ، اس کے بعد ہے ظہور۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو فسق، جو فجور، جو گندگی، جو خباثت معاشرے کے اندر آ رہی ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا عنصر ہے کہ ہر چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔
ہر چیز اس قابل نہیں ہے واقعاً جسے عقل تھوڑا سا اگر ہٹا بھی دے نا بعض چیزوں کو، نہیں مثال ذکر کر سکتا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کسی کے لہ میں بہ کر، کسی کے ساتھ ساتھ چل کر، کسی کے دیکھا دیکھی اور کسی کے کہے میں آ کر جو کرتا ہے، وہی چیز اگر اکیلے میں سوچے یا اکیلے میں اگر دو دوست، دو بھائی، دو آپس کے لوگ بات کریں نا، تو آج بھی ایسی ہزاروں باتیں ہیں کہ جو محفل میں کچھ اور نظر آتی ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو لوگ دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہو تو کیا بے وقوفی تھی وہ، کیا وہ حرکتیں کر رہا تھا، کیا وہ اس کی باتیں تھی۔ اب یہ اندازے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر مدح ہو، ثنا ہو، تعریف ہو، یہ چیزیں جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہاں پر یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ اگلا جملہ فرمایا جب یہ دیکھو کہ انسان اطاعت پروردگار کے مخالف جاتا ہے، گناہ کی طرف جاتا ہے، اور وہ اس کے اندر مال خرچ کرتا ہے بہت زیادہ، اور مال خرچ بھی کرتا ہے، نہ اسے منع کیا جاتا ہے، نہ اس کے ہاتھ کو کوئی روکتا ہے، اطاعت پروردگار کے خلاف مال خرچ ہو، نہ اس کو کوئی روکا جائے، نہ اس کی کوئی ہاتھ کو روکے، کچھ بھی نہ ہو، اور مال ہو دبا کے خرچ ہو رہا۔ آج ابھی ہم نے تذکرہ کیا نا، جو لفظ آ گیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج متاثرین کے اعتبار سے اگر کسی نیکی کی بات کی جائے تو ہماری قوم بڑھتی آگے، لیکن ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں آپ کے اطراف میں، آپ کے سامنے موجود ہیں کہ یہاں انسان کو کتنا بولنا اور کتنا محنت کرنی پڑتی ہے، جو ایسے سوشل ورکس میں ساتھ رہتے ہیں اور جو مثال کے طور پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل میں اگر کوئی خباثت ہو، کوئی فسق ہو، کوئی گناہ کا کام ہو، جس کے لیے اگر فنڈنگ جمع ہو رہی ہو، کتنا آرام سے پیسہ نکلتا ہے، کتنا آرام سے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آج صحیح چیز کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کے آگے فقیری کرنی پڑتی ہے، برے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو لوگ خود آ کے دیکھے جاتے ہیں کہ یہ کر ڈالو، اس لیبل کے ساتھ، اس نام کے ساتھ، اس ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، کام پورا ہونا چاہیے۔ میں بیان نہیں کر سکتا، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان نیکی کر رہا ہے یا نیکی کرنے دکھانے کے لیے نیکی کر رہا ہے۔ بعض تو ایسے لیبلز نظر آتے ہیں، بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ کام کچھ بھی نہیں، لیکن ایڈورٹیزمنٹس پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ دکھاوا، کیا ریاکاری، یہ اطاعت پروردگار کے موافق کام ہے یا مخالف کام ہے؟ یہاں لفظ تو یہی استعمال ہوا نا، جو اطاعت کے مخالف جا رہا ہے، نافرمانی پروردگار کر رہا ہے، یہ ریاکاری کا نافرمانی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو جتنا کر لیں، اگر ایڈورٹیزمنٹس کے لیے پیسہ ملے گا، لوگ خرچ کرتے ہیں اور مزے سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں اصل بنیادی ضرورت ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ذکر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آج کی صورتحال کیا ہے، لیکن جہاں مدارس کی، جہاں بچوں کی تربیت کی، جہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، خود میں اس مقام پہ بھی کچھ سالوں پہلے کام کر چکا ہوں، مجھے اندازہ یہ ساری چیزیں کتنا انسان کو محنت کرنی پڑتی ہیں، خود یہاں کے منتظمین بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور ہر جگہ پر کون سا اس مقام کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ کو ہزار منتیں، سماجتیں، محنتیں کرنی پڑیں گی، کوئی اور آپ دکھاوے والا کام کیجئے، پھر دیکھیں کیسے آپ کے پاس فنڈ آتا۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جہاں پیسہ ہے، اس کا مطلب پیسہ نہیں ہے کہ معاشرہ فقیر ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، پیسہ تو ہے، خرچ وہاں پہ ہوگا جہاں مزے ہو، وہاں نہیں کہ جہاں کام ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ اب وہ جملہ جو سپورٹ والا، جہاں معاشرہ اگر ایسی ابتری پر چلا گیا، مومن کی کیفیت کا، تو تم یہ دیکھو کہ مومن بیچارہ کوشش کرتا ہے، ابھی میں نے بات کی نا، ہر جگہ پہ مومنین ہے، کوشش کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے، کہیں مجلس، کہیں مدرسہ، کہیں تربیت، کہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں، کہ لیکن ان کو دیکھ کر لوگ پناہ مانگتے ہیں، ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا کھڑا نہیں ہوتا، ان کو دیکھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ پھیر لیتے ہیں۔ یہ خود کیفیت ہے کہ جو مولا بیان کر رہے ہیں کہ ایسی کیفیت یہ زمانے آخر ہے۔ پھر فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ ہمسائے کو اذیت دیتا اور کوئی نہیں روکتا اس کو، پڑوس کو اذیت دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے برداشت کرو، رہو، جھیلو اس کو،
یہ کیفیت اب مجھے بتائیے اس میں ان تمام چیزوں کے اندر اب تک جو آئی ہیں سارے بیہیویئرز ہیں، انسانی معاشرے کے بیہیویئرز ہیں، سوائے جو نافرمانی والی بات کے وہ سارے بیہیویئرز ہیں انسان کے، کہ جہاں انسان اپنی انسانیت سے ہی جا رہا، ختم ہو گئی انسانیت، یعنی اب وہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا کہ جو جانور بھی جانور کے ساتھ مل کر رہتا تھا، اپنے اطراف کو بچا کر اپنے ساتھ مل کر، یعنی شیر شکار کرتا ہے اپنے اطراف میں شیروں کو ملا کر کرتا ہے، جانور جانور کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے، انسان انسان کے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں۔ آگے بڑھے بات فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ کافر اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ مومن کے اوپر آئی آزمائش، مومن پہ آیا فتنہ، مومن کو فتنے میں ڈال کر اسے اذیت میں دیکھ کر کافر بڑا خوش ہونے لگے، یہ خود علامت ہے کہ جس کو اب میں بہت تھوڑا سا صورت کے ساتھ گزروں گا۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ مختلف قسم کی شرابیں، مختلف قسم کی شرابیں پی جا رہی ہیں، صرف پینا نہیں، اعلانیہ پی جا رہی ہیں، کھلے عام سب کے سامنے ہو رہا ہے کام، اور اسے پینے کے لیے وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف خدا نہیں ہے، سب کے سامنے شراب، اور ایک تھوڑی ڈفرینٹ برانڈز کی، مختلف برانڈز کی شرابیں ہوں گی، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے اس کو کہیں کہ ایسے تمام لوگ کہ جو یہ کام کر رہے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ وہ کوئی خوف خدا نہیں رکھیں گے، ان کے دل میں کہیں اللہ کا خوف نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا جب یہ دیکھو، جب امر بالمعروف کرنے والا صحیح بات کرے گا، صحیح طریقے سے کرے گا، میں نے اکثر یہ جملہ کہا ہے کہ جہاں پر معروف اور منکر کی بات آتی ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیا جائے، تو نیکی کا حکم دینے کا سلیقہ بھی شریعت نے بیان کیا، ایسا نہیں مرضی سے کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو مثال کے طور پہ، سلیقہ بھی شریعت نے بیان کیا کہ امر بالمعروف جب کوئی انسان کرے گا تو وہ امر بالمعروف کرنے والے کو اس کو یہ ذلیل سمجھیں گے، کیا اوقات ہے اس کی، یعنی اچھا کہنے والا، نیکی کا حکم دینے والا قابل عزت نہیں بنے گا، الٹا ڈس رسپیکٹ ہے اس کے لیے ذلت بنے گی۔ فرمایا جب یہ دیکھو کہ تم فاسقوں کو، یعنی فاسق سے مراد واضح کر چکا گنہگار، کھلم کھلا گناہ کرنے والے، فرمایا وہ خدا کے ناپسندیدہ اعمال انجام تو دے رہے ہوں گے، تبھی تو فاسق کہلا رہے ہوں گے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ معاشرے کے کس کیٹیگری میں ہوں گے، اس کیٹیگری کا ڈیفائن کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ کیٹیگری وہ ہوگی کہ یہ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے پاس طاقت ہوگی، اس لیے کہ جہاں انسان فسق کر رہا، جہاں گندگی کر رہا، جہاں خباثت ہو رہی ہے، جہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کہ یہ کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو معاشرے کے طاقتور ترین افراد میں سے ہوں گے، ان کے پاس ہوگی طاقت، یہ ہوں گے کہ جن کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے، جس کو اردو میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے قابل قبول، مقبول شخصیت، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی لوگ بھی سنیں گے، جن کو لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوں گے، اور یہ کھلم کھلا کریں گے، انہی کی عزت بھی ہے، انہی کو ایکسیپٹ بھی کیا جا رہا ہے، طاقت بھی انہی کے پاس ہے، تو پھر بچا کیا؟ مومن جو امر بالمعروف کرے، مولا کہہ رہے ہیں وہ مومن ہو جائے گا ذلیل، اس کی عزت نہیں ہوگی کچھ، اس کا معاشرے میں مقام نہیں بچے گا کچھ۔ اب وہ ظلم، میں ریپیٹ کر رہا ہوں جملہ، وہ ظلم جس کو کہا جا رہا ہے نا کہ ظلم بڑھے گا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں معاشرے میں یہ مظالم، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں، جہاں پر کوئی انسان سوچنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی ظلم ہے، جبکہ ہو رہا ہے۔ مولا فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ وہ ریالٹیز ہیں کہ جو تمہارے معاشرے میں ہونا شروع ہوں گی، اور آہستہ 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 یہ چیزیں جب بڑھیں گی تو آپ مجھے تصور کر کے بتائیے، خدا نہ کرے اب ظاہر ہے کہ ایسا زمانہ ممکن ہے کہ بعض علاقوں میں آئے، بعض علاقوں میں نہ آئے، لیکن کبھی ایسے انسان کا تصور کرے جس مومن کی یہ کیفیت ہو، اس کا گزارا کیسے ہے؟ نہ معاشرے میں کوئی بات سنتا، نہ کوئی عزت کرتا، نہ اس کے کام ہوتے ہیں، نہ اس کی کوئی سپورٹ ہے، سامنے سے جتنی گندگی کرنے والے افراد، جتنے لوگوں کا تذکرہ ہے، وہ طاقت بھی ان کے پاس، مقبولیت بھی ان کے پاس، شہرت بھی ان کے پاس، پیسہ بھی ان کے پاس، مانگتے ہیں تو پیسہ ملتا بھی گندگی کے لیے۔ یہ ساری سوسائٹی کے وہ ویلیوز بیان کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر معاشرہ ابتری اور ظلم کی طرف جائے گا۔ آگے بڑھے بات
مولا فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ وہ اصحاب آیات، اب دو اس جملے کے اندر 2 مرتبہ استعمال ہوا اصحاب آیات، یعنی اب علامہ طالب جوہری صاحب نے اس کے ترجمے کے اندر جملہ لکھا ہے کہ اس سے مراد شاید علماء ہوں اصحاب آیات۔ فرمائے ان اصحاب آیات کا سلسلہ کیا کہ ان لوگوں کی لوگ تحقیر کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، ان کی عزت ختم ہو جائے گی، اور جو ان لوگوں کو پسند کرے گا، یعنی جو عالم کی عزت بھی کرے گا، لوگ اس کو بھی ذلیل کریں گے۔ صرف عالم ذلیل نہیں ہوگا، عالم کے ساتھ جو عالم کی عزت کرنے والا ہوگا وہ بھی ذلیل ہوگا۔ ایک بات آگے بڑھے، جب تم یہ دیکھو کہ صحیح چیز جس کو ہم کہتے ہیں خیر، برائی جس کو ہم کہتے ہیں شر، فرمایا خیر کا راستہ سمجھو بند ہو جائے گا، کیا نیکی کرے انسان، کیا کرنے جائے، کس چیز کی طرف بڑھے، کیا اچھائی انجام دے، کا نیکی کا راستہ بند ہو جائے گا، برائی کا راستہ ہر طرف سے کھلا ہوگا۔ برائی کرنی ہے تو سارے راستے ملیں گے، اچھائی کرنی ہے تو راستہ بند ہے۔ کیفیت فرمایا جب تم یہ دیکھو، یہ دیگر روایت کے اندر اکثر استعمال ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کو معطل کر دیا جائے گا، وہاں کے راستے بند ہو جائیں گے۔ روایت کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ راستے اگر بند ہو جائیں، خانہ کعبہ کو معطل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ بھائی اب کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی اس طرف کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ کہنے والا بات کرتا ہے، لیکن کہنے والا جو بات کر رہا ہے دوسروں کے سامنے، وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ہر انسان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، حدیث تو ہر ایک انسان پہ منطبق ہوگی نا، کہنے والا بات کرے گا لیکن خود اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ اب یہاں تک ہم پہنچے 26 چیزوں پر، کیفیتیں برائیوں کی اور ان حالات زمانہ کی کہ جن حالات زمانہ پر یہ منطبق ہو رہی ہے۔ 120 چیزیں بیان ہوئی ہیں اس روایت ہمران میں، ابھی 26 آپ کی خدمت میں پیش کر پایا۔ اگر ہمت ہے اور طاقت ہے سننے کی تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد۔ پھر ایک مرتبہ جس کو میں نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا، وہی نکات پھر شروع ہو رہے ہیں کہ ایسے کام کرنے کے لیے لوگ اچھی وہ غذائیں کھائیں گے تاکہ وہ گناہ کر سکیں، تاکہ ان چیزوں کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ میں چھوڑ رہا ہوں ان چیزوں کو۔ کافی نکات ہیں، تقریباً 27 سے لے کر اور 31 تک، پھر سارے ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ کم و بیش وہ سارے نکات ہیں، میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اکثر انسان اور اچھے خاندان کے لوگوں کی بھی اکثریت، اور ایک اچھا گھر وہ والا ہوگا جو اپنی عورت کو فسق کرنے کی طرف ابھارے گا، اس کی اجازت دے گا، جو اپنی عورت کو، گھر کی خواتین کو گناہ کرنے میں، فسق کرنے میں مدد دے گا، وہ گھر تو سیف رہے گا، وہ گھر تو ایسا ہوگا جس کو کہا جائے گا کیا گھرانہ ہے، کیا فیملی ہے، سیٹلڈ لائف ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوں گے، اور جو خیر بیت، لفظ روایت کا خیر بیت من یساعد النساء فی علی فسقہن، جو عورت کے فسق پر اس کی مدد کرے، اس کا گھر تو سناٹے میں رہے گا۔ یعنی میں اشارہ سمجھتا ہوں ان جملوں سے کہ جو بے پردگی کہہ لیں، یہ تو پرانا لفظ ہو گیا، یعنی اس پر تو علماء نے کتنے سالوں سے کہا، اب تو بات بہت آگے بڑھ گئی۔ اس فسق کے اندر ہر آگے کی برائی جو اس بے پردگی سے شروع ہوئی تھی، جو اس اوریانی پن سے شروع ہوا تھا، اب اس کے بعد کیا کچھ نہیں آگے بڑھ گیا، اس کی مثالیں اور اس کے مظاہر آپ کے سامنے ہیں۔ جو تجربہ کار اور جو معاشرے کے آنکھیں کھلی رکھنے والے افراد ہیں، ان کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس منبر کا تقاضا۔ لیکن یہ چیزیں اگر عورت کے ان تمام فسق پر، ان تمام برائیوں پر اگر مرد سپورٹ نہ کرے تو مرد کی زندگی جہنم بنے گی۔ اس چیز کا خلاصہ یہ نظر آتا
کہ اگر عورت کو گندگی میں سپورٹ کرو گے تو گھر سناٹے میں ہے، نہیں سپورٹ کرو گے تو تمہارا گھر عذاب میں رہے گا۔ عذاب سے مراد کیا؟ یعنی وہ اختلافات، وہ چیزیں، وہ گھر کی ناچاکیاں، وہ گھر کے وہ مسائل کہ جس کے اندر ایک فیملی کا گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اب تک ہم پڑوس کی بات کر رہے تھے، غیر کی بات کر رہے تھے، معاشرے کی بات کر رہے تھے، لیکن فیملی لائف کے اندر کیا؟ میاں بیوی بچے ہیں نا۔ جب یہ دو افراد یعنی ماں اور باپ کہہ لیں، گھر کا فرد میاں اور بیوی کہہ لیں، اگر یہ افراد ہی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو فیملیاں کیسی تباہ ہوتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا فرما رہے ہیں ایک کیفیت یہ آئے گی کہ اگر جب تک مرد اس عورت کو اس کے فسق میں سپورٹ دے گا اس کا گھر صحیح ہے، جہاں سپورٹ بند ہوا تو اب یہ ریپلجن وہاں تک آئے گا، اس کا ایفیکٹ وہاں تک آئے گا کہ زندگی سکون میں نہیں رہ پائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان یہ کام کرنا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا، اور اس تکلیف میں پڑنے سے پہلے انسان کے لیے اپنے آپ کو بچانا آسان ہے۔ اسی لیے جب اپنی اولاد کے رشتے ہوں، جب اپنی اولاد کو کسی رشتے میں باندھیں تو 1000 دفعہ اس بات کو سوچنا چاہیے دین محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اگر دین محفوظ رہے، تدین محفوظ رہے تو باقی سب چیزیں ہو جائیں گی جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کا بہت ہی مشہور جملہ ہے، روایات کے اندر ذکر ہے نا، اب مجھے اشتباہ ہو رہا ہے، مولا کائنات کا اللہ کے رسول کا جو اس بات کی نصیحت کی گئی تھی غالباً مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں، کہ اگر تم جو باپ اپنی بیٹیوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، جو مثال کے طور پہ گھر والا اپنے گھر والوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ میں مر گیا تو کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، میں مر گیا تو کون سپورٹ دے گا؟ فرمایا دیکھو اپنے بچوں کو تم نے تربیت کیسے دی ہے، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تم نے اس کو پالا کیسے ہے، اس کو بنایا کیسے ہے۔ اگر تم نے اللہ کا دوست بنایا اس کو تو یاد رکھو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی برباد ہونے نہیں دیتا۔ تو تم مر گئے تو تم تو خود ایک وسیلہ ہو۔ اگر تم نے بچوں کو اللہ کا دوست بنایا ہے یعنی تم نے ان کو دین سکھایا ہے تو پروردگار تمہاری اولاد کو تمہارے گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ اگر تم نے ان کو اللہ کا دشمن بنایا ہے، تم نے دین نہیں سکھایا، فقط دنیا ہی دنیا دی ہے، فقط آسائشیں دی ہے، تم نے فقط ان کو نافرمانیاں سکھائی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ٹیکنالوجی کی دے کر رکھی اور اس میں کہیں دین اور خدا کا خوف نہیں دیا، تو ایسے دشمنان خدا کے سامنے تم چاہے جو بھی چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارے لیے بھی عذاب پیدا کریں گے۔ اس لیے کہ باپ چھوڑ کر چلا بھی گیا، جائیداد کروڑوں کی بھی ہوئی، آج تو ہمارے سامنے ہے نا مثالیں کہ جہاں کروڑوں کی جائیداد اولاد تباہ کرنے پر آتی ہے تو فسق پہ تباہ کرتی ہے، اس لیے کہ تربیت ہی ہوئی تھی، آج تک باپ نے پالا ہی اسی طرح سے تھا، دین تو سکھایا نہیں تھا، شرم تو غیرت تو کسی نے دلائی نہیں تھی، اب جرم و غیرت و دین و تدین کچھ بھی نہیں رہا، تو اب مفت کا جب پیسہ بغیر کمائے ہوئے آئے گا باپ کی وراثت میں تو کھائے گا، کرے گا کیا انسان؟ پھر وہیں سرو ہوگا، پھر تو اسی طریقے سے جائے گا۔ بس مولا کائنات کا وہ جملہ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو، تم اپنی آنے والی نسل کو دین، تدین، خوف خدا سکھاؤ، حتیٰ اسے کسی رشتے میں جب باندھو تو یہ دیکھو دین کتنا ہے، تدین کتنا ہے، خوف خدا کتنا ہے، اگر وہ ہوگا تو رشتوں کے بارے میں جو احادیث ہیں نا ان میں بھی یہ چیز ملے گی کہ یہ دیکھو تدین کتنا ہے۔ اس لیے کہ اگر دین اور تقوی ہوا نا تو پروردگار متقی اور متدین انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، خدا رزق دیتا ہے اسے، لیکن اگر وہ دین و تدین نہ ہوا، تم نے فقط اگر عورت اور لڑکی کے اعتبار سے ہے تو تم نے فقط خوبصورتی دیکھی، لڑکے کے اعتبار سے تو اس کا پیسہ دیکھا، تو یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ خوبصورتی ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، پیسہ برباد ہونے میں وقت نہیں لگتا، دونوں چیزیں ایسی ہیں۔ جہاں کسی کے انسان سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو نہیں پتا چلتا کہ کب گیا، لیکن خوف خدا وہ چیز ہے کہ جب تک ہے پروردگار ایسے انسان کے ہاتھ کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ پھر اب ایک سپورٹ کے اعتبار سے جملہ ہے کہ اگر مومن کی کیفیت یہ آ گئی، مثال کے طور پر کوئی کسی سٹیج پر یہ کیفیت میں آ گیا، اور جو ہم نے اب تک تصور کی چیزیں کہ اگر یہ روایات ان حالات کے اعتبار سے، تو مومن کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابھی میں نے کہا نا
کہ مومن تو پھر معاشرے کا ذلیل آدمی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مومن تو وہ ہوگا کہ جس کی کوئی عزت کرتا ہی نہیں ہوگا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ مومن غمگین ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، غمزدہ نظر آتا ہے، وہ ایسا ہے جو حقیر و ذلیل ہے، بیچارے کو کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ یہ خود ایک کیفیت ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پچھلی ساری علامتیں اگر پوری اسی طرح سے ہوتی رہیں تو معاشرے میں ایک مومن کا یہی نتیجہ نکلنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کا دل ٹوٹ گیا ہو، جس کے غموں کی انتہا ہو گئی ہو، ہر ایک کی اپنی ایک طاقت صبر ہے نا، ہر ایک تو نہیں ولی اللہ، ہر ایک نے تو اپنے آپ کو ایسا تربیت نہیں دیا، ہر ایک تو اپنے خواہش نفس پر اتنا قابو نہیں رکھتا۔ میں پہلے دن سے جس بات کی تکرار کر رہا ہوں، آج کی مجلس بھی جہاں سے شروع کی تھی، اگر اپنے آپ کو اس دین اور اہل بیت کے ان معارف پہ پکا نہیں کیا تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کو ظاہری اعتبار سے تو توڑ دیں گی، لیکن عقیدہ بھی اس وقت بچتا ہے جب اس فقیری کے اندر دین سنبھالنے کا جذبہ ہو۔ یہ فقیریاں کرنا آسان نہیں ہے، کہہ دینا آسان ہے، لوگوں کے سامنے بڑائیاں مار دینا آسان ہے، ہم تو بڑے فقیری کرنے والے، ہم فلاں فلاں فلاں، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ جب جس پہ پڑھتی ہے اور کیفیت اگر یہ ہو جائے نا، یہ مولا کے جملے ہیں نا روایت کے، یہ میں تو نہیں بیان کر رہا، میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مومن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ بیچارہ غمزدہ بن جائے گا معاشرے کا، وہ بیچارہ ذلیل و حقیر بن جائے گا۔ ایسے تنہا آدمی کو سوائے اس کی رات کی عبادت اور پروردگار سے راز و نیاز کے سہارے کے کون سا سہارا ہے جو اسے ملے گا؟ سوائے سرکار حجت سے محبت کے اور اہل بیت کی مودت کے کون سا ایسا راستہ نظر آتا ہے کہ جو اس کو سپورٹ مل جائے گا؟ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے جتنی محنت اور جتنی تربیت درکار ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے معاشرے کے اندر۔ بات میں دو تین چیزیں اور بیان کروں، مکمل ہو، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب چیزیں ہیں کہ بدعتیں، لفظ بدعت یہاں پر استعمال ہوا کہ بدعتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں معاشرے میں، زناکاریاں بڑھنا شروع ہو جائیں۔ پھر ایک لفظ آ گیا، پہلے میں چند چیزوں کو چھوڑ کر آیا تھا، یہاں میں نے ایک جملہ کہہ دیا، یہ وہ اب بدعت کہتے کس کو ہیں؟ لغت کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لیجئے تو آپ کو کم سے کم سوال تو بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے پیدا ہو جائے گا، اور سوال پیدا ہونا کافی ہے، جواب ڈھونڈنا آپ کا کام۔ بدعت کہتے ہیں ما ادخال فی الدین ما لیس فی الدین، اس چیز کو دین میں داخل کرنا جو دین میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اسے آپ دین میں گزرنے کی کوشش کریں، اس میں دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز دین میں ہے ہی نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں، یہ دین والا، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، اگر یہ کام میں کرنا شروع کروں کوئی انسان ایکس وائی زیڈ، یہ کہلاتا ہے بدعت۔ دو چیزیں ہیں اس کے اندر، دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک بدعت حسنہ کہا جاتا ہے لیکن وہ دین کے اعتبار سے نہیں، بعض چیزیں ہیں جو بعض سنتیں کہی جاتی ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہی لفظ سنت استعمال کیا جائے۔ ایسی چیز، ایسی کیفیت، ایسی نیکی کہ جس کو انسان اپنے گھر کا رواج بنا لے، کسی جگہ پر ایسے قائم کر دے کہ وہ چیز چلتی رہے، سنت قائمہ کے عنوان سے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہاں چیز دین میں داخل نہیں کی، ایک ایسی چیز تھی جو دین کے اعتبار سے قائم کی ہے، چلنے کا رواج دیا ہے، اولاد کو سکھایا ہے، معاشرے کو سکھایا ہے، کسی جگہ بنیاد ڈال دی ہے۔ لیکن بدعت محرمہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دین میں نہیں ہے، شریعت اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں نہیں میں قربتاً اللہ اسی کو انجام دوں گا، میں اللہ کے نام پہ اسی کام کو انجام دوں گا، یہ کہلاتی ہے بدعت۔ وہ ساری چیزیں سمجھنا اب ہر ایک کی ذمہ داری بن جائے گا کہ اگر کوئی چیز جو آپ کو جتنا دین آپ نے توضیح المسائل سے سیکھا، جتنا روایت اہل بیت سے سیکھا، دو ہی چیزیں ہمارے پاس عام طور پہ معاشرے کے اندر ایک عام فرد کے پاس اس کے بعد ریسورس نہیں ہے، دوسرا ہے پڑھتا نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، ورنہ تو میں نے قرآن و حدیث سب چیزیں بیان کی ہیں۔ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، تھوڑی بہت توضیح پڑھ لی،
باقی گھر والوں سے تھوڑا بہت سیکھ لیا اور جو کچھ دین آتا ہے بس ان چیزوں سے ہی جو دین سیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو بھی معاشرے میں نظر آئے نا سوال ذہن میں آنا چاہیے دین ہے یا دین کے نام پر ہونے والی کوئی بدعت ہے. اب چاہے وہ کیفیت ہو, چاہے وہ عمل ہو, چاہے کوئی بھی چیز ہو, ہر چیز کے بارے میں سوال آنا. سالو تو کرنا ہے نا انسان کو, سالو نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا. میں مثال کے طور پہ کوئی نیا کام کرنے, کوئی چیز کسی معاشرے میں ہونے والی کیفیت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں, بچہ آپ سے سوال کرتا فلاں کام ہو رہا ہے میں جاؤں. آپ کے ذہن میں آپ بچے کو اجازت دے رہے ہیں, اس کا مطلب کیا؟ بچہ سیکھے گا, سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرے گا, عمل کرنے کے بعد ساری زندگی وہ کام کرتا رہے گا. پھر جب وہ اپنے دوستوں کو سکھائے گا, اپنی اولاد کو سکھائے گا, وہ بڑا ہوگا, وہ چلتا رہے گا, اس لیے کہ میرے باپ نے تو مجھے سیکھنے کی اجازت دی تھی. آپ تو ایک جملہ کہہ کر ہٹ گئے پیچھے. وہ کام جو اس نے سیکھا, یاد رکھیے گا چھٹے امام کا جملہ ہے جو میں نے ابھی اشارہ دیا نا, سنت قائمہ. یہ سنت جو ہے نا یہ دو قسموں کی بیان ہوئی ہے. ایک اگر اچھا سکھایا, جس کی بہترین مثال ہے علم. علم سکھایا جب تک باقی رہے گا آپ کے قبر میں نور آتا رہے گا, اچھی چیز آتی رہے گی. آپ نے کسی کو نیکی سکھائی, وہ نیکی کرتا رہے گا, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن یاد رکھیے چاہے آپ کی اپنی اولاد ہو یا معاشرہ ہو, ایک غلط چیز کی آپ نے اجازت دی, جب تک وہ ہوتا رہے گا آپ کے نام پہ چڑھتا رہے گا. پھر آپ لاکھ کہتے رہیں کہ میں نے تو نہیں کیا, تو آپ نے بچے کو سکھانے کے لیے بھیجا کیوں تھا؟ آپ نے فلاں کام, فلاں چیز, فلاں کتاب, فلاں جگہ پر, فلاں استاد کے پاس یہ کام سکھایا کیوں تھا؟ آپ نے اجازت دی تھی نا کہ بیٹا ہاں بہت اچھا ہے, کرو, سب کر رہا ہے تم بھی کر لو. تو سکھانے والے تو ہم ماں باپ ہیں نا, سکھانے والے تو ہم ہیں نا, کہ جو ہم اپنی اولاد کو بغیر دیکھے کہ سب کر رہے ہیں تو بیٹے کو بھی کیا منع کروں. ناراض ہو جائے گا بیٹا, اس کو اچھا نہیں لگے گا, اس کو مثال کے طور پر آکورڈ لگے گا کہ سب کر رہے ہیں میں نہیں کروں. آج یہ ناراضگی مول لینا آسان ہے. اگر سکھا دیا, جانے کی اجازت دے دی, اس نے غلط سیکھ لیا, اس کے ذمہ دار جہاں استاد اور دیگر معاشرے کے افراد ہیں وہاں آپ بھی ہیں. جہاں ہم نے اپنی اولاد کو ایک غلط راستہ دکھایا, اب وہ راستہ جب تک چلے گا اس وقت تک اس کی برائی سر پر آتی رہے گی. آخری ایک جملہ بیان کروں, بات مکمل ہو, ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تین مربوط جملے ملا کر بیان کر رہا ہوں کہ جب تم یہ دیکھو کہ حرام کو حلال بنا دیا گیا, حلال کو حرام بنا دیا گیا, حرام کو حلال بنا دیا گیا, یعنی جو حلال تھا اس کو ریورس کر دیا گیا. نہیں ایسا کیسے ہوگا, کوئی نہیں کرتا, تم کرو گے برا لگے گا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, فلاں مجھے جواب دینا پڑے گا. حلال تھا ہم نے حرام کیا, حرام تھا سب کر رہے تھے, بیٹا تو بھی کر لے کوئی بات نہیں, حرام کیا. بس یہ دونوں ریورس ایفیکٹس. تیسرا جملہ جو اس سے مربوط ہے کہ دین, اچھا اس کا مطلب ہوگا کیا؟ جو چیز مجھے پتہ ہی نہیں ہے یا مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ چیز حرام ہے, میں بلا وجہ کیوں اس کو صحیح کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں, کیوں اس کو جائز کرنے, اور کیوں اپنے بچوں کو, کیوں اپنی اولاد کو, کیوں اپنے معاشرے کو اس چیز کی طرف لگانے کے پیچھے پڑا ہوں کہ نہیں آ جائے, نہیں ہو جائے. حرام کو حلال, حلال کو حرام, یہ چیزیں کب ہوں گی؟ یہ تیسرا جملہ سمجھاتا. مولا فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ دین شخصی رائے بن گیا ہے. یہ دین شخصی رائے کا نام نہیں تھا. مجھے پسند ہے ایک دھن, تو اگر میں اس دھن کو, مجھے پسند آ رہی ہے تو میں سارے معاشرے کو سناؤں گا, چاہے وہ معاشرے کے اعتبار سے حلال ہو حرام ہو جو بھی ہو, مجھے تو اس سے کیا پرواہ ہے. ایک کیفیت جس کو میں مثال کے طور پر لگا پڑا ہوں کہ جو مجھے اچھی لگتی ہے نہیں لگتی, میں اپنی رائے کا پابند نہیں ہوں. مجھے قبر میں جا کر پروردگار عالم اپنی شریعت کا سوال کرے گا کہ میں نے حلال کیا تھا تو نے کیا کیا, میں نے حرام کیا تھا تو نے کیوں انجام دیا. اگر شخصی رائے پر دین چلنا شروع ہوگا تو کیفیت ایسی ہوگی جو آج معاشرے کی ہزاروں مثالیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں. اسی کا تتمہ فرمایا شخصی رائے ہوگا تو ہوگا کیا, کہ اس کے بعد ہونا یہی ہے کہ قرآن, احکام خدا سب معطل ہو کے رہ جائیں گے, سب ختم ہو کے رہ جائے گا, سب سائڈ پہ ہو جائے گا. دین ہوگا تو وہ والا دین کہ جو دین مرضی پر چلے,
اب مرضی شخص کی ہے، مرضی لوگوں کی ہے، مرضی آرگنائزیشن کی ہے، مرضی کسی شہر کی ہے، مرضی کسی قوم، جو بھی ہو، ہر ایک اپنے اپنے معاشرے میں جو جو چیزیں رواج دے رہا ہے، سوال تو بنتا ہے نا. آج اگر مثال کے طور پر آپ کوئی بھی ایک کامن مثال دیتا ہوں آپ کو، ذرا سا اگر آپ کی سلیبس کے اندر کتنی ویڈیوز کتنے سالوں سے چل رہی ہیں، کوئی ایجوکیشن سسٹم کے اندر کہیں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا فلاں سلیبس کے اندر یہ لکھا ہوا، کتنا ہا ہو مچا دیتے ہیں، کتنا شور مچتا ہے، ویڈیوز بنتی ہے، فلاں 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 فلاں. صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جس کا کہنا صحیح وہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر. لیکن جب چھوٹی سی چیز دوسرا کرتا ہے تو اتنا شور مچتا ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف شور مچانا آسان ہے نا. مزہ آ رہا ہے نا سب کو، ہوا بنے گا، فلاں فلاں، نام کو خراب کریں گے، اسکول کو خراب کریں گے، چیزوں کو خراب کریں گے، آرگنائزیشن کو خراب کریں گے، فلاں مثال کے طور پہ کسی شخصیت کو خراب کیا جائے گا، وہ سب کتنا مزہ آتا ہے. کتنی ہی چیزیں اس لیے بھی برباد ہوئی اور اسی معاشرے کے اندر کہ جہاں شخصی رائے تھی، ایک چیز حلال تھی، شخصی رائے، مجھے نہیں پسند تو میں کوئی بھی زور لگا دوں گا اس معاشرے کے اندر اس چیز کو نہیں آنے دوں گا، اور اس زور لگانے کے اندر نہ جانے کیا کچھ کر دیا جاتا تھا. جب خدا نے ایک چیز حلال رکھی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو حرام کرنے والا؟ اگر خدا نے ایک چیز حرام رکھی ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو کسی طریقے سے کوئی ریزننگ لا کر، کسی بہانے سے لا کر اس کو حلال کر دوں؟ اگر معاشرہ اس کیفیت میں آ رہا ہے تو نتیجہ مولا فرمانا ہے اس کا مطلب قرآن بھی ختم ہو گیا، احکام پروردگار اور شریعت بھی ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کر پاؤں گا آج. روایت کا حوالہ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حمران مولا کی خدمت میں آیا ہے، اس کے جو سوال و جواب تھے نا ابتدا کے میں نے آپ کی خدمت میں نہیں پیش کیا، لیکن کیفیت اسی انداز کی تھی، میں تفصیل نہیں پیش کر رہا، کیفیت اسی انداز کی تھی کہ اسے بعض معاملات میں حیرت ہوئی ہے، جان بوجھ کر نہیں بیان کرنا چاہ رہا، بعض معاملات میں اسے حیرت ہوئی ہے، مولا ایسے یہ کیا؟ لیکن مولا نے سمجھایا کہ ہر چیز کو اس طرح سے انجام دیا جاتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد مولا نے یہ ساری چیزیں بیان کی کہ جو اس زمانے کے یعنی زمانہ آخر کی علامات ہیں. بس کیفیتیں یہ ہیں کہ جہاں پر مولا کا دین اگر واقعاً در اہل بیت سے لیا ہوا ہے تو کیفیت دین خالص کی کچھ اور نظر آتی ہے، معاشرے کے ٹرینڈز کچھ اور نظر آتے ہیں. بس عزیزان محترم بات مکمل کروں اور ایک جملے کے ساتھ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا وہ بالکل مربوط ہے اسی چیز سے. آپ نے نام سنا ہے سہل ابن سعد کا، بعض جگہوں پہ سعید لکھا ہے، سہل ابن سعد کہتا ہے میں بیت المقدس گیا تھا زیارت کی خاطر، وہاں سے واپس آ رہا تھا، شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ سج دھج کر، ایک شہر کے کیفیت ایسی تھی ساری دکانیں بند تھیں، یعنی کاروبار معطل ہو چکا تھا، اور شہر کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے. ذرا غور کیجیے کیفیت، اگر حالات سمجھیں گے نا، ظاہر بہت زیادہ تو نہیں، جتنا بیان ہوا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. شہر کی دکانیں ساری بند ہے، کاروبار بند ہے، یعنی سب جیسے چھٹی کا دن. دروازے شہر سارے کھلے ہوئے. دروازے شہر کے کھلے ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی کسی شہر کی انٹری پر، اب اس زمانے کا شہر، بہرحال آپ کے ذہن میں ایک تصویر تو ہے، اگر وہ تصویر شہر کے جس میں آنے جانے والے ہر انسان جو پیدل سفر کر رہا ہے، جو گھوڑے اونٹ پر سفر کر رہا ہے، وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، حکومتی اس کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، چیکس ہوتے ہیں، سب چیزیں ہیں. میں نے دیکھا شام کے سارے دروازے شہر کھلے ہوئے ہیں، سارا کاروبار معطل ہے. عجیب شادیانے بجتے، لوگ خوشی اور تماشا کرتے ہوئے جا رہے تھے. سہل کہتا ہے میں سوال کیا کہ یہ کس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا ماحول کس کے لیے بنایا گیا؟ کہ ایک خارجی پر فتح نصیب ہوئی ہے، اس خارجی کا سر لایا جا رہا ہے کاٹ کے. میں نے سوال کیا کس کی بات کرتے ہو، کون سے خارجی جس کی تم یہ لفظ استعمال کر رہے ہو؟ لفظ بہت سخت ہے.
کہ اس کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب. سہل زمین نکل جائے پیروں تلے. کہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کا وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا؟ کہ ہاں ان کی بات کر. کا آہستہ بولو، تمہیں اپنی گردن اپنے سر پر پیاری نہیں ہے، اپنے جسم پر پیاری نہیں ہے. خبردار کوئی ایکشن مت کرنا، خبردار کوئی اس پر ری ایکشن نہ کرنا، لوگ گردن اتار دیں گے تمہاری. یعنی خوف کی کیفیت ایسی ہے کہ جہاں سہل کو یہ کہا جا رہا ہے، سہل کا ایک مرتبہ چیخ کے کہنے لگا، برداشت نہیں ہو رہا. کہا تم ایک تو فرزند رسول کا سر کاٹ کے لا رہے ہو اور اس کے بعد یہ سخت ترین لفظ استعمال کرتے ہو، ان کے بارے میں گستاخی کر رہے ہو. کہ سہل چپ ہو جا، تیرے کلام کو کوئی سن نہ لے، ایسا نہ ہو تجھ پر ظلم روا ہو جائے. کا ایک مرتبہ سہل کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کچھ دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ قافلہ لایا جا رہا تھا. اب اس قافلے کی جو کیفیت جو ذکر کی ہے کہ وہ وہاں نیزے تھے کہ جن نیزوں پر سر سوار ہو کر لائے جاتے تھے. آپ نے کوفہ کی روایت میں سنا تھا نا، وہ سر جو سید الشہداء کا سر تھا، وہ سید الشہداء کا سر سب سے طویل نیزے پر سوار کیا گیا تھا. جب میں نے دیکھا وہ سر لایا جا رہا تھا، وہ میں نے دیکھا عجیب کیفیت تھی کہ میں دیکھ رہا تھا مولا کا سر. میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا تھا جیسے رسول خدا کا سر نیزے پر بلند کر دیا گیا ہو. کہ اتنا خوبصورت سر تھا، ایسے سر کی کیفیت تھی، چہرے پر آثار ہیبت تھے. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اس کے بعد ایک سر لایا جا رہا تھا، دیکھا عباس علمدار کا سر آیا. کہ میں نے ہیبت و جلال کی عجیب کیفیت دیکھی تھی. کہا کہ عجیب کیفیت جلال میں وہ سر تھا. میں نے مولا کی داڑھی کو رنگین دیکھا، کیفیت بدلتی جاتی تھی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا. میں بکا کرنے لگا کہ مجھ سے میں نے سر و سینے پر ماتم کرنا شروع کیا، چہرہ پیٹنا شروع کیا. میں ماتم کرتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کے بیٹے کے سر کا کیفیت کیا ہو گئی. ارے یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین کر لائی جاتی ہیں. ارے ایسے ہودجوں میں بٹھایا گیا جن پر کوئی پردہ نہ تھا. اے علی ابن ابی طالب آ کر دیکھیے بدر و حنین کے بدلے اتر رہے ہیں. ایک مرتبہ کہتا ہے میں فریاد کرتا جاتا تھا، میں نے کسی کی پرواہ نہ کی. اتنا ہجوم تھا، اتنے لوگ تھے میرے اطراف میں، جو لوگ سن رہے تھے وہ ماتم بھی کر رہے تھے. کسی اور کو توجہ نہ تھی کہ میں نے یہ نوحہ پڑھا. عزیزو ذرا رک کر، آپ نے ایک جملہ سن لیا نا، یہ کون ہے؟ یہ رسول کے صحابی ہیں جناب سہل. اسے جناب سہل ہے جو شام کے ان علاقوں کے اندر جب رسول زادیوں کی سواری دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کے بیٹے کا کٹا سر دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا. ذرا تصور کیجئے امام سید سجاد مسلسل نزیلوں کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. نہ جانے میرے مولا آقا پر ایک ایک لمحہ کیسے قیامت بن کر ٹوٹتا تھا. سہل کہتا ہے میں نے دیکھا چند بیویاں ہیں کہ جو ماتم کرتی ہیں، اپنے بھائی کا سر دیکھ کر فغا کرتی ہیں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا، میں ان بیویوں کے ناقے کے قریب گیا اور جا کر میں نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ ایک جملہ کہا. میں نے نبی زادی کے قریب جا کر جملہ کہا. نبی زادی نے سلام کا جواب دیا، لیکن ایک عجیب جواب دیا. کہا تو کون ہے؟ اے اللہ کے بندے، اس مقام پر تو کوئی ہمیں سوائے برائی کے یاد نہیں کرتا. ارے تو کون ہے ہمیں سلام کرتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے صاحب، میں نے انہیں جواب میں کہا اے شہزادی میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ہوں، فلاں شہزور کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. اے بی بی آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک مرتبہ شہزادی سے ایک گزارش کی، اے شہزادی میں آپ کی خدمت میں حاضر، میں آپ کا غلام، آپ مجھے کوئی حکم دیجئے، میں اس حکم کو
انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی کا ایک نوحہ تھا، شہزادی نے ایک جملہ کہا کہ اے سہل اگر کچھ کر سکتا ہے نا تو اتنا کر دے کہ ہمارے ناقے والے جو ان ناقوں کی مہار لے کر چل رہے ہیں ان سے کہہ دے سروں کو آگے جانے دیں، ہمارے ناقے کو پشت پر رہنے دیں، ان نامحرموں کی نگاہیں ہم رسول زادیوں کے چہرے پر نہ پڑے۔ اجرکم علی اللہ، شہزادی کے لیے ایک ایک لمحہ بہت سخت ہے۔ ارے نبی کی بیٹی، کہاں شام کا بازار، کہاں نبی کی آہ، کہاں شام کا علاقہ۔ ایک مرتبہ سہل کہتا ہے میں آگے گیا، میں روایت مکمل کروں گا، میں آگے گیا، میں نے جا کر ان ناقے والوں سے گزارش کی کہ اگر تم ایک کام کرو، یہ سروں کو لے کر آگے چلے جاؤ، نیزوں کو آگے کر دو، ناقے پیچھے کر دو، اس طرح سے نبی کی بیٹیوں پر نگاہیں نہ پڑے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے میری بات نہ سنی، مجھے جھڑکنا شروع کیا، میری بات نہ سن کر مجھے الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کی۔ جب انہوں نے دشمنان کہا نا کہ بس اسی درمیان میں کیفیت تھی کہ ایک شخص تھا، عیسائی تھا، ایک مرتبہ آگے بڑھا کہ اس نے دیکھا سید الشہداء کے سر نے تو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرنا شروع کی۔ تو ایک مرتبہ تلاوت سنی، وہ تلاوت سن کر ایک مرتبہ تیش میں آ گیا، ایک مرتبہ رسول کے بیٹے کے سر سے تلاوت قرآن سنی، کلمہ رسالت پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کیا۔ ایک مرتبہ ان نیزے والوں پر حملہ کیا، یہ کہہ کر حملہ کیا اے فرزند رسول آج سے آپ کا فدائی ہوں، اے رسول خدا، رسول خدا کا کلمہ گو بن گیا کہ ایک مرتبہ حملہ کیا، کچھ لعینوں کو فنار کیا۔ اچانک تمام فوجیوں نے مل کر اس پر حملہ کیا، اسے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے، اسے اونٹ کے پیروں تلے روند کر ہلاک کر دیا گیا۔ اسے شہادت ملی کہ یہ درمیان میں واقعہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے سوال کیا یہ کیا واقعہ ہوا ہے، یہ کون سی ایسی بات ہوئی ہے کہ اس طرح سے قافلے میں اس طرح آیا ہے؟ کہا عرض کی گئی اے شہزادی یہاں ایک عیسائی تھا جس نے آپ کے ان عالم کو دیکھ کر، فرزند رسول پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دیکھ کر اسلام کا کلمہ پڑھا اور ان لعینوں سے جنگ کی ہے، انہوں نے اسے مار دیا ہے، یہ واقعہ ہوا۔ عجب نوحہ، کلیجہ شہزادی پھٹ کر رہ گیا، یقیناً رقیہ ہوگا۔ اے نانا رسول خدا، غیر ہو کر عیسائی تو ہم پر رحم کھاتا ہے، یہ آپ کی امت ہے جو ہمارا تماشا بناتی ہے، کوئی ہماری نصرت کرنے نہیں آتا، کوئی نبی کی بیٹی کا پردہ نہیں بناتا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتے ہیں عجیب عالم تھا۔ سہل کہتا ہے، اب آخری روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں، بعض مقاتل میں جملہ ہے کہ سہل نے ایک مرتبہ قدم بڑھایا، اس روایت کے اندر جملہ یہ کہ ایک مرتبہ بڑھا، امام سید سجاد کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ امام کے قریب جا کر گفتگو کی کہ میں سہل بن سعد ہوں، میں اللہ کے رسول کے صحابی ہوں، اگر کوئی حکم دیجیے، میں اگر کربلا میں ہوتا آپ کے بابا کی خدمت میں جان نچھاور کرتا، مولا مجھے حکم دیجیے، آپ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے ایک تجویز دی، سہل تیرے جیب میں کچھ مال ہے، تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہے؟ ایک مرتبہ کہا ہاں مولا کچھ مال ہے۔ کہ ایک کام کر، ان نیزہ والوں کے پاس جا، انہیں کچھ مال دے، کچھ دیر کے لیے صحیح نیزوں کو لے کر آگے بڑھے، نبی کی بیٹیوں کا پردہ کچھ دیر کے لیے بچ جائے۔ کہتا ہے میں نے یہ عمل کیا، شہر امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ خدمت کر کے آ گیا، میں نے دیکھا۔ سہل کہتا ہے مولا کی زبان پر نوحہ جاری تھا، مولا ماتم کرتے تھے، فغا کرتے ہوں گے، ارے یہ امت نبی جس نے بابا کا سر کاٹا، نبی کی بیٹیوں کو بے سر و چادر لے کر شام میں
ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ پروردگارہ اہل حرم کی مصیبت کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین محمد و آل محمد پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک ہم سب کے اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے رزق حلال میں برکت و وسعت عطا فرما۔ یہاں جتنے بھی بانیان مجلس ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی فرش عزا کی خدمت کرنے والے ہیں، پروردگارہ ان سب کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب سے ذکر کو قبول فرما۔ مالک زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ماتم حسین۔ سجاد
مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک ہو یار آج دودا چپ چپ سجاد لینا تجھ سے حال کوئی روکے نہ شام دائے لینا تیرے ظلم میں کے عابد تیرے ظلم میں کے عابد دنیا کی خبر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشک اصغر دا کردا ویر میری لہر وچ رکھا دے احسان کر خبر دا عابد دی شام جا دے تیرے بعد آنا جاوے تیرے بعد آنا جاوے میری قبر پیش مر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر 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 سجاد لئی مشک آگے رباب عابد مشکل ہے میرا سینہ اصغر ہے کربلا وچ اے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک اے شام دا شہر وچ شبیر لل گئیا دربار ویکھ ویر تیری موت بھول گئیا بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک اے شام دا سفر سجاد لئی مشک روندا ہے خون قیدی نہیں مرد کوئی پرانی اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی ہو یا ضعیف یکدم ہو یا ضعیف یکدم بازار دا سے سجاد لئی مشک عابد پہ قیامت گزری مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری مجھ کو معلوم ہے عابد قیامت گزری مجھ کو معلوم ہے عابد
पे कयामत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद 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 पे कयामत गुज़री। हम जवाब देंगे ना इमाम। मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री। भरे बाजार से, भरे बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री। भरे बाजार से, भरे बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत 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 गुज़री। भरे बाजार से, भरे बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत 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 गुज़री। भरे बाजार से, भरे बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत 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 गुज़री। मौला शबीर से सजाद झलक आते हुए, मौला शबीर से सजाद झलक आते हुए, फूल में डूब के, फूल में डूब के अफदल से मामत गुज़री, मुझको मालूम है आबिद पे कयामत 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 गुज़री। मौला शबीर से
मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री बड़े बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मौला शबे से सजा लगवाते हुए मौला शबे से सजा लगवाते हुए उनमें डूब के अफजल से मामत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री को सचे पहन कर चला आगे रुको को सचे पहन कर तो चला आगे रुको शाम तक कैसे आए तेरी मुसाफत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री को ज़ंजीर पहन कर चला आगे रुको को ज़ंजीर पहन कर चला आगे रुको शाम तक कैसे आए तेरी मुसाफत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री बड़े बाजार से जब मलकाए गैरत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री सारी शबे ज़माने में बड़े देखे हैं सारी शबे ज़माने में बड़े देखे हैं इन्हें सामने बस तेरी तिलावत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री मुझको मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री सारी शबे ज़माने में बड़े देखे हैं सारी शबे ज़माने में बड़े देखे हैं इन्हें साफ़े बस तेरी तिलावत गुज़री तो मालूम है आबिद पे कयामत गुज़री
پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، بھرے بازار سے جب ملکہ غیرت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، سر میں کاتے جو پرکھنے کے لیے اصغر تھا، سر میں کاتے جو پرکھنے کے لیے اصغر تھا، کسی معصوم کی کسی معصوم کی ایسی نشاطت گزری، تو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، سر پہ کاتے جو رکھنے کے لیے اصغر تھا، سر پہ کاتے جو رکھنے کے لیے اصغر تھا، کسی معصوم کی کسی معصوم کی ایسی نشاطت گزری، تو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، سر پہ کاتے جو پرکھنے کے لیے اصغر تھا، سر پہ کاتے جو پرکھنے کے لیے اصغر تھا، کسی معصوم کی کسی معصوم کی ایسی نشاطت گزری، تو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری، مجھ کو معلوم ہے عابد پہ قیامت گزری ہے، سجد تیرا نام رونے کے لیے کافی 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 ہے، سجد تیرا نام، جو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شام رونے کے لیے کافی ہے، سجد تیرا نام 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 رونے کے لیے کافی ہے، سجد تیرا نام
सजाद तेरा नाम। चला बेकसों का कारवां, हमारे लोगों सारे सर के सरे और अल्लाह बता की बेटियां, को बना के हंस में, को बना के हंस में, हर पाँव पकोड़ा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 चलो बेकसों का कारवां, हमारे लोगों सारे संग सरे हुरिया, अल्लाह बता की बेटियां, को बना के हंस में, को बना के हंस में, हर पाँव पकोड़ा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। चलो बेकसों का कारवां, हमारे लोगों सारे संग सरे हुरिया, अल्लाह बता की बेटियां, को बना के हंस में, को बना के हंस में, हर पाँव पकोड़ा रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 सेना पुकारे बेवतन, हाय मेरा है बेकफन, चलने उसे कोई दफन, मेरे हाथों में बांधी रहे। मैं कैसे सुना होगा, मैं कैसे सुना होगा, मेरी माँ ने देखा। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 सेना पुकारे बेवतन, हाय मेरा है बेकफन, चलने उसे कोई दफन, मेरे हाथों में बांधी रहे। मैं कैसे सुना होगा, मैं कैसे सुना होगा, मेरी माँ ने देखा। रोने के लिए
रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। मुश्किल जीवन वो घड़ी हर बार में जाना पड़े, के लम्हे पर चढ़े जाने में पहली गई, हर बार यजीदी के, हर बार यजीदी के आने दे करो बात। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 चल बेटा सो का कारवां, हमारे लोगों सारे भाई लोरिया पहला पता की बेटियां, वो बाला के नश में, वो बाला के नश में बाबू अकोला। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। 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 बस दोनों में मर्द है, से चेहरा दर्द है, जिसमें दर्द है, ना दिल में दर्द है। होता है सर झुका के, होता है सर झुका के, करता नहीं करा। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम। रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम।